اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ انبیاء کرام کے سب سے زیادہ دشمن کون ہے؟ شیطانوں میں، جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا شیطان قسم کے جن ہوتے ہیں وہی نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ازلی بدبخت قسم کا بندہ ہوگا وہی نبی کا دشمن ہوگا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا علی تو جانتا ہے سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کے کونچے کاٹی تھی، اور اس کے بعد فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیری داڑھی کو رنگین کر دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد پھر علماء کے دشمن ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو تھپڑ مار دیا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا جی آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ کی کتاب کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سارا کچھ لکھ دیا گیا، تو تھپڑ تو آپ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، تو آپ کو لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے تھپڑ لگا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے لیے وہ کون سا بدبخت ہے جو منتخب ہوا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، یہ بدبخت ترین لوگ ہوتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو دیکھ کے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا یہ میرا قاتل ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور پھر اس کو قتل نہ کر دے، فرمایا پھر مجھے کون کرے گا؟ تو یعنی یہ ان کی بد نصیبی لکھی دی گئی تھی کہ ازل کے اندر ہی کہ یہ لوگ یہ بدبخت ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے، یعنی یہ بدبخت ہوں گے جنہوں نے انبیاء کی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علماء کی مخالفت کریں گے۔ تو آج دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان اور جنات ان دونوں میں سے جو بدبخت لوگ ہوں گے وہی علماء کے مخالف ہوں گے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا کہ یہ جو بدبخت لوگ ہیں، جو اسلام کے، انبیاء کے، علماء کے جو مخالف ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں، یعنی اسلام کے مخالف اس لیے ہے، نبیوں کے مخالف اس لیے ہے، وَلِتَصْغَىٰ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل نہ ہو، کوئی جو ہے وہ اسلام کو قبول نہ کر لے، کوئی جو ہے اسلام کی طرف نہ آ جائے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، میں لوگوں کے دل اسلام کی طرف نہ آ جائیں، یہ ساری کوشش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اسلام سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ دیکھیں نا، کافر تو مسلمان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مسلمان ہی مسلمان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرے اور اسلام کے خلاف کر رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ آج دیکھ لیں، پہلے جس طریقے سے بدبخت لوگوں نے نبیوں سے دور کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اور آج سارا کچھ وہ مسلمان ہی تو کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے تو اپنے سارے رستوں پر بندے بٹھائے ہوئے تھے اور سب کو یہی کہا کہ جو بھی بندہ باہر سے آئے اسے کہنا، اس نے کہا مکہ کے اندر جو دل کرتا ہے کرتا رہے، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن محمد عربی کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی بندہ حضور کے جب قریب نہیں آئے گا تو حضور کا کلام نہیں سنے گا، حضور کی بات نہیں سنے گا، جب حضور کی بات نہیں سنے گا تو پیغام آگے نہیں پہنچے گا۔ کافر اگر یہ سارا کچھ کرے تو وہ تو کافر، اور آج کے مسلمان ہی اسلام کے خلاف بات کرے۔ آپ دیکھ لیں اسلام کے اندر جو سزائیں رکھی گئی ہیں، سب سے زیادہ تکلیف اور پیڑ خود مسلمان کو ہوتی ہے۔ او جی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، او جی درے لگائے جاتے ہیں، او جی سنسار کر دینا، یہ بھی سزا ہے، یہ تو بہت سخت سزا ہے، یہ تو ظالمانہ سزا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ یہ سنسار کرنا یہ ظالمانہ سزا ہے، یہ ہاتھ کاٹ دینا یہ ظالمانہ سزا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، سب کے ہاتھ تھوڑی کاٹے جا رہے ہیں، پورے شہر میں ایک ہاتھ کاٹ دے پھر سارا شہر سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے واضح الفاظ کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، ٹھیک ہے؟ جو قصاص ہے، قصاص کے اندر رب نے تمہاری زندگی رکھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب تم ایک سے قصاص لوگے پورا کا پورا شہر بچ جائے گا۔ چور کو جب چوری کی سزا نہیں ملے گی تو یہ زیادتی پورے شہر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ قاتل کو سزا نہیں ملے گی تو یہ زیادتی پوری انسانیت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کیوں کہا گیا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا؟ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کو اس نے قتل تو کیا ہے، اگر بدلے کے اندر اب اسے قتل نہیں کیا جا رہا تو یہ ساری انسانیت کو قتل کیا جا رہا ہے۔
بات سمجھ آئی نا جی؟ ایک ہاتھ کاٹو دیکھو سارا شہر سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہی وجہ کہ یہ قوم کیوں اسلام کے خلاف ہے. ان کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر دو قانون نہیں ہے. اسلام کے اندر قانون ایک ہے، چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے. آپ اور دوسری بات یاد رکھیں، معاشرہ ہمیشہ تب سیدھا ہوتا ہے جب جو سزائیں سخت نافذ کر دی جاتی ہیں. جب اسلام سزا نافذ نہیں ہوتی نا تو معاشرہ کبھی سیدھا. معاشرہ جب بھی سیدھا ہوتا ہے سزا نافذ کرنے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فوجیں بنانے سے. ہمارا کیا ہے، رات سوتے ہیں صبح اٹھتے پتہ چلتا ہے جناب نیا محکمہ تعمیر ہو چکا ہے. آج جناب پولیس کے اندر جو ہے 6 لاکھ بندہ بھرتی ہو گیا ہے، آج فوج کے اندر 5 لاکھ بندہ بھرتی ہو گیا ہے، آج 20 ایجنسیاں بن چکی ہیں، آج 10 ایجنسیاں. اور بھائی تم جتنی مرضی ایجنسیاں بناتے جاؤ، جتنی مرضی محکمے بناتے جاؤ، جب تم نظام کو نافذ نہیں کرو گے تمہارے محکمے بنانے سے جرائم ختم نہیں ہوگے. جرم ختم ہوتا ہے سزا کو نافذ کرنے سے، قانون کو نافذ کرنے سے ہوتا ہے. اور جب قانون نافذ ہو نا تو وقت کا امیر المومنین اپنا کیس بھی ہار جاتا ہے. فاروق اعظم اپنا کیس ہار گئے تھے، یاد ہے نا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو کہا تھا جی مجھے گھوڑا چاہیے لیکن پہلے چیک کروں گا. اوپر بیٹھے، تھوڑا سا آگے گئے، واپس آیا، کوئی ٹھڈا لگا، کیا ہوا، کچھ نہ، ٹھوکر لگی، گھوڑا زخمی ہو گیا. تو فاروق اعظم نے فرمایا میں تو نہیں لیتا. تو اس نے کہا حضور یہ ٹھوکر آپ کی وجہ سے لگی ہے، جب میں نے آپ کو دیا تھا وہ صحیح سلامت تھا، یا تو مجھے صحیح سلامت واپس کرے یا پھر آپ اس کو خریدے، کیونکہ جو گھوڑے کا نقصان ہوا ہے وہ آپ کے بیٹھنے کے بعد ہوا ہے. آپ نے فرمایا بھی میں نہیں لیتا. اچھا یہ کیس چلا گیا قاضی صاحب کے پاس، جج نے پھر فیصلہ کر دیا. اس نے کہا امیر المومنین بات تو سیدھی سی ہے، یا تو صحیح سلامت گھوڑا واپس کرے یا پھر اس کی قیمت ادا کرے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی جب دیکھے نا جب نظام نافذ ہوتا ہے تو امیر المومنین بھی اپنا کیس ہار جاتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زرہ چوری ہو گئی، اسی کو بکتے دیکھا، پکڑ کے قاضی کے پاس لے آئے، کہا جناب یہ زرہ میری ہے. تو اس نے کہا جی میں نے تو فلانے بندے سے لی تھی. تو قاضی نے کہا جی آپ اپنا گواہ پیش کریں. امیر المومنین مولا علی کو کہا، حالانکہ جب مولا علی کیس لے کے کھڑے ہوئے ہیں تب امیر المومنین ہے. کہا مولا علی آپ کی زرہ ہے تو پھر گواہ لائے. کہا جی حسن میرا بیٹا گواہ ہے. فرمایا نہ، حسن کی گواہی قبول نہیں. یار کوئی سوچ سکتا ہے کہ مولا علی کی بات تھوڑی ہے. مولا علی کی ایک مولا علی خود مان نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یار مولا علی جھوٹ بولے، استغفر اللہ. کہا جی آپ کی بات ٹھیک ہے، پھر اس پر گواہ بھی حسن ہے. فرمایا حسن کی گواہی قبول نہیں، کوئی اور گواہ لائے، کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے. تو بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، کوئی اور گواہ لائے. مولا علی نے کبھی اور گواہ نہیں ہے. تو پھر مولا علی یہ کیس ہارے کہ نہیں ہارے؟ ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام قانون نافذ ہوتا ہے تو پھر وقت کا امیر المومنین بھی ہو تو وہ بھی ہار جاتا ہے، فیصلہ اس کے خلاف آ جاتا ہے. سمرقند کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر یار سمرقند شہر فتح ہوا. سمرقند کا ایک بڈھا بابا پادری وہ چلتا چلتا جناب مدینہ پاک کے اندر آ گیا. مدینہ پاک کے اندر آ کے اس نے کہا یار تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اپنا کوفے کے اندر، غالباً مولا اپنا عمر بن عبدالعزیز کوفے کے اندر تھے. تو انہوں نے کہا جی یہاں اس گلی سے اندر چلے جائیں، وہ سامنے گھر ہے. وہ جب اندر چلے گئے نا، جانے کے بعد دیکھا ہے کہ بابا جو ہے وہ پر اپنی چھت جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، لیپ رہا ہے، یعنی وہ گارے کے ساتھ، اور ایک بی بی اسے گارا پکڑا رہی ہے. اچھا بیچ دے کے واپس آ گیا اور کہا کہ کیا لگا میاں مجھے اپنے بادشاہ کے بارے میں بتاؤ، تم نے تو کسی غریب کے گھر کے اندر بھیج دیتا، وہ تو اپنے گھر کی چھت لپائی کر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا وہی ہے، جا اسی کے پاس جا. گئے تو جناب اعلیٰ وہ پادری، اس نے کہا جی آپ عمر بن عبدالعزیز نے؟ فرمایا ہاں. وہ پریشان ہو گیا کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں، سمرقند شہر کا فیصلہ، اور وہ بھی اس بابے نے کیا کرنا ہے. فرمایا میاں کام بتا، کام کیا ہے؟ کہا حضور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کی فوج نے کیا ہے. فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا جی ہمارے شہر پر حملہ کیا ہے، اور اسلام کیونکہ آپ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، یا اسلام قبول کر لو یا ٹیکس دے دو یا اس کے بعد پھر جنگ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا گیا، نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، نہ ہمیں ٹیکس کے بارے میں کہا گیا کہ جزیہ دے دے، ٹیکس دے دیں، یہ بھی نہیں کہا گیا. ہم پر سیدھی چڑھائی کی گئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ خط لیا اور خط کے پچھلے سائڈ پہ لکھ دیا، فرمایا پہلے جج مقرر کر کے اس کیس کا فیصلہ کرو، فوراً مجھے بتاؤ. ٹھیک ہے، اسی کے اوپر لکھ دیا. وہ بابے کو کہا بابا لے جا تیرا کام ہو جائے گا. اب بابا پریشان کہ ایک شہر کا فیصلہ ہے، اور بابے نے کھڑے کھڑے ابھی گارے سے ہاتھ ہی تو دھوئے اور کر بھی دیا ہے.
لے کے آ گئے. غالباً حضرت قتیبہ اس طرح کر کے نام تھا جو جنہوں نے چڑھائی کی تھی نا، سپہ سالار جو تھے اپنا سمرقند پر. قاضی کے پاس فیصلہ رکھا گیا. قاضی نے کہا جی بلاؤ سپہ سالار کو. سپہ سالار آیا، فرمایا ہاں بھائی یہ پادری کہہ رہے ہیں کہ تم نے سمرقند کے اوپر جو حملہ کیا ہے تم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی؟ کہا جی نہیں دی. کہا اسلام کی دعوت نہیں دی؟ کہا حضور نہیں دی. تو میں پھر ان کو کہا تھا ٹیکس دو، جزیہ دو. کہا جی حضور وہ بھی نہیں کہا. فرمایا پھر جنگ کیوں کی ہے اور وہ بھی تم نے بغیر ان کو اطلاع دیے؟ کہا حضور ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے جنگ ہی کرنی ہے تو ہم نے جنگ شروع کر دی ہے. تو قاضی نے، جج نے فیصلہ لکھا، اس نے کہا یہ سارا کا سارا شہر اسی وقت ان کو واپس کیا جا رہا ہے. اور چاندی لمحوں کے اندر پوری فوج یار قلعے سے باہر نکلی ہے، شہر سے باہر نکلی ہے، اپنا ساز و سامان اٹھایا، سارے باہر نکلا ہے. جب وہ سارے جانے لگے نا، پورا کا پورا سمرقند شہر روتا ہوا باہر نکلا. انہوں نے کہا جی ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور آپ بادشاہ ہمارے، ہم آپ کی رعایا بن کے رہنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ ہاں جب انصاف ہوتا تو پھر 20 گڈیاں نہیں چلانے دیتا انصاف ہے جی. کتے کی طرح اندر بیٹھے ہوتے ہیں جناب یار 20 گاڑیاں آگے جا رہی ہیں 20 گاڑیاں پیچھے جا رہی ہیں. یہ بات تو روم کے سفیر نے کی تھی. اس نے کہا عمر تو انصاف کرتا ہے تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ جاتی ہے. ہمارے کتے ایسے ہیں 20 گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہیں پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے. سمجھ آئی نا جی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کا نظام پسند نہیں ہے. اگر اسلام کا نظام آ جائے تو پھر کہتے ہیں ہم ہاتھ کٹوا لیں، اور تو ہاتھ نہ کٹوا، ایک کا تو کاٹنے دے. ٹھیک ہے، ایک کو تو کم سے کم چوک کے اندر کھڑا کر کے لتر پھیرنے دے. جب ایک کو لتر پھیرے سارا شہر سیدھا ہو جائے گا. تو ہاتھ نہ کٹا، کسی ایک کا تو ہاتھ کاٹنے دے. اچھا ویسے ایک بات ہے، اگر اسلام کا نظام پاکستان میں نافذ ہو بھی جائے، اول تو اگر اگلے نے ہونے نہیں دینا. آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ کس کا کٹے گا؟ ہمارے تھانے کے ایس ایچ او کا کٹے گا، ہر علاقے کا. اس سے بڑا تو چوری کوئی نہیں ہوتا. ان کو پتا ہوتا کہ کون سا حاجی صاحب کہاں پہ رات پھیرا لگانے والا ہے. سمجھ آئی نا؟ ایک بڑی خوبصورت بات یار میں نے پڑھی تھی، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ بادشاہ جا رہا تھا، اس نے جاتے ہوئے نا دیکھا کہ ایک کمہار ہے، وہ اپنے گدھے لے کے جا رہا ہے اور گدھے جو سارے لائن کے اندر سیدھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑا حیران ہوا کہ یار مجھ سے بندے سیدھے نہیں ہوتے، اس نے کھوتے سیدھے کر دیے ہیں. کہا اس کو یار میرے پاس لاؤ. کہا یار یہ بڑی تو ایک کمال کی کوئی عجیب تو نے فلسفہ ان کے لیے اپنایا ہے وہ ہے کہ تو نے کھوتے اس لائن کے اندر سیدھے کر دیے ہیں. کہا تو میرا وزیر بن جا. بنا لیا اس کو. اگلے دن فیصلہ آیا چور کا، تو اس نے دیکھا اس بندے کی طرف، اس نے کہا ہاں میاں کیا کرے؟ اس نے کہا چور ہے، ہاتھ کاٹ. بات ختم. اس میں کون سی سوچنے والی بات ہے؟ تو اس نے، وزیر اس ہاتھ کھڑا تھا، اس نے کہا بادشاہ اپنا بندہ ہے، ہمیں یہ دیتا ہے، ہفتہ دیتا ہے، دہاڑی دیتا ہے، منتھلی دیتا ہے، ہمیں اس کا ہاتھ کیسے کاٹیں گے؟ اس نے پھر اس کو بلایا کمار کو. اس نے کہا یار وزیر کہہ رہا ہے اپنا بندہ ہے. کہا اس کا اب کیا کروں؟ اس نے کہا اس کی زبان کاٹ. ہاں جی، جس نے چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ، جو سفارشی ہے اس کی زبان کاٹ. دیکھ نظام سیدھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سمجھ آئی نا؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو لوگ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وجہ صرف اور صرف کیا ہے کہ افیدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کلمہ پڑھ کر اسلام کو ماننے ہی نہ لگ جائے. ٹھیک ہے نا؟ وَلِيَرْضَوْهُ، یہ چاہتے ہیں کیا کریں کہ یہ صرف اور صرف ان کی خواہش یہ ہے تاکہ ان کی باتوں کو اچھا سمجھتے رہیں اور اسلام کی طرف لوگ مائل نہ ہوں. اب دیکھیں لفظ دیکھیں، فرمایا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا مُقْتَرِفُونَ، جیسے یہ خود گناہ کر رہے ہیں لوگوں کو بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی گناہ کے اندر مبتلا رہے. ہماری یونیورسٹی ہے اسلام آباد، وہ لمز یونیورسٹی ہے، اس کے اندر وہ گیا نا وزیر اعظم انوار الحق، اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کے کہا جی آپ نے ہمارے 50 منٹ ضائع کیے، آپ لیٹ آئے ہیں. ہے جی، آپ نے ہمارے 50 منٹ ضائع کر دیے ہیں. چلو اس نے، انوار الحق نے بھی کہہ دیا کہ میں یار ادھر مصروف تھا ادھر مصروف تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، چلو بات ختم. اسی یونیورسٹی کے اندر دیوالی منائی جا رہی ہے، اب جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ یونیورسٹی کے اندر دیوالیاں، یونیورسٹی کے اندر ہولی، یونیورسٹی کے اندر کرسمس منائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ ٹھیک ہے جی، ہماری کالجوں سے لے کر یونیورسٹیوں سے لے کر ٹی وی تک سارے کے سارے اگر تکلیف ہے تو صرف اسلام سے ہے، اس کے علاوہ کسی بات سے تکلیف نہیں ہے. اب اگلی بات دیکھیں جی، افغیر اللہ ابتغی حکما،
کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ ایسے کریں. پہلے تو نشانیاں مانگتے رہے, نشانیاں مانگنے کے بعد انہوں نے کہا ہم ایسے کرتے, ہم عیسائیوں کو نا اپنے درمیان ثالث بنا لیتے ہیں, عیسائی ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں کہ ہم میں سچا کون ہے, ہم میں جھوٹا کون ہے, ہم عیسائیوں کا فیصلہ مان لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا محبوب اب ذرا آپ ان کو یہ جواب دیں, افغیر اللہ ابتغی حاکما, میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو حاکم بنا لوں. اللہ کو چھوڑ کے حاکم تو تب بنائے جب تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی شک رہ گیا ہو, جب تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا, رب تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف تفصیل کے ساتھ کتاب بھیج دی ہے. پورا قرآن تمہارے سامنے, اس کا مقابلہ کرو تب جا کے کسی اور کو ثالث بھی بنایا جائے. تم تو اسلام کا مقابلہ نہیں کر پا رہے, قرآن کا مقابلہ تم نہیں کر پا رہے, تو ہم ثالث کس کو بنائیں؟ پہلے قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ کہ جناب اب ہماری برابری ہو رہی ہے, اب ہم کسی اور سے فیصلہ کروائیں گے. جب تمہاری اور ہماری برابری نہیں ہو رہی ہے, تم میرے قرآن کا مقابلہ ہی نہیں کر پا رہے. دیکھیں نا جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جب سورۃ کوثر نازل ہوئی, انا اعطیناک الکوثر, ٹھیک ہے جی, تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ نے جناب بلال کو فرمایا بلال لکھ کے کعبے کے اوپر لٹکا دے. کیوں؟ کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کوئی اپنا کلام لکھتا نا تو وہ آ کر کعبے کے ساتھ لٹکا دیتا. مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی ہے تو پھر اس کا مقابلہ کر کے دکھائے. کعبے کے ساتھ اپنا کلام لٹکانے کا مطلب کیا تھا کہ جو ہوگا وہ اس کا مقابلہ کر کے دکھا دے اس کلام کا. اگر کوئی اس کا مقابلہ کر لیتا, کوئی اس سے اچھا کلام لے آتا, تو پھر اس کو اتار لیا جاتا, اس کو ساتھ لگا دیا جاتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال ہر شاعر نے اپنی اپنی شاعری لکھ کے لٹکا دی ہے, تو ذرا رب کا کلام بھی لکھ کے لگا, انا اعطیناک الکوثر ہی لگا دے. ٹھیک ہے جی, جب انا اعطیناک الکوثر لکھ کے لگائے گی نا کعبے کے ساتھ, فرمایا پھر پورا عرب, وہ تو پورا عرب تو زور لگا ہی سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پورا عرب کیا یہ پوری کائنات ٹیل کا بھی زور لگا لے, انا اعطیناک الکوثر کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور یاد رکھیں, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, عرش الہی سے لے کر تحت الثری تک جتنی مخلوق ہے ساری مل کے بھی زور لگائے نا, عرشی فرشی ساری مخلوق زور لگائے, قرآن کا ایک حرف نہیں بنا سکتی, چاہے فرشتے بھی کیوں نہ مل جائے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تحت الثری تک جتنی مخلوق ہے یہ ساری مل کے بھی الحمدللہ رب العالمین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارا کا سارا کلام رب کا کلام ہے, اور رب کے کلام کا مقابلہ مخلوق نہیں کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو فرمائے اور تمہارے پاس جو تفصیل کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اس کا مقابلہ تو پہلے کر کے دکھاؤ, ثالث تو بعد میں بنائیں گے. ٹھیک ہے, والذین آتیناہم الکتاب یعلمون, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے, جنہوں نے اس کو غور سے پڑھا ہے, جنہوں نے اس قرآن کو سمجھا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یعلمون, وہ یہ جانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق, یہ تیرے رب کی طرف سے حق نازل ہوا ہے. سمجھ آئی نا, جس نے قرآن کو سمجھا اسے سمجھ بھی آ گیا, اور جس نے قرآن کو نہیں سمجھا اسے قرآن سمجھ نہیں آیا. آپ دیکھ لیں, آپ حیران ہوں گے کہ فلسطین کی اس معاملے کی وجہ سے یورپ کے اندر دوبارہ پھر ساروں نے قرآن خریدنا شروع کر دیا. اتنے لوگ قرآن پڑھ کے سمجھ رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں, کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک کا بیٹا شہید ہو جاتا ہے وہ بھی راضی ہو کے بیٹھا ہوا ہے, ایک کا بھائی شہید ہو رہا ہے وہ بھی خوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے, ایک کی ماں شہید ہو گئی, باپ شہید ہو گیا, خاندان شہید ہو گیا ہے, پھر بھی اس کے باوجود یار یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں, ان کے اوپر کوئی آو فغا نہیں ہے, کوئی شور نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ حماس نے اسرائیل کے بندے پکڑے نا, قیدی پکڑے, جب یہ اسرائیل کے قیدی حماس کے پاس پہنچے انہوں نے سب سے پہلے پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے اسرائیلیوں کو کہا ہے, انہوں نے کہا جی تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں. سمجھے, یہ الفاظ تھے ان کے حماس کے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں نا, اب حرمت اقصی کانفرنس ہوئی, آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر علماء نے کی ہے, وہابی بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, بریلوی بھی ہے, شیعہ تو پہلے چلو لگے ہوئے ہیں. اب یہ قوم بتائے نا جو بار بار کہتے ہیں نا جی مولوی اکٹھے نہیں ہونے دیتے ہمیں, مولوی تو مسجد اقصی کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں, اب عوام کیوں نہیں نکلتی؟ مفتی تقی عثمانی نے کہا, اس نے کہا اسلام جہاد تم پر فرض ہو گیا ہے, اب تو مفتیوں نے فتویٰ دے دیا ہے, اب جہاد کرو نا. بھئی یہ دیر تھی نا, اتنی بات تھی نا, اب تو مفتیوں نے مل کے ساروں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جہاد تم پر فرض ہو گیا. ٹھیک ہے, میں ابھی سن رہا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس نے کہا ہم نے کب کہا کہ جنگ بند کریں؟ ہم تو نہیں کہتے کہ اسرائیل جنگ بند کرے, ہم یہ کہتے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ مقابلہ کرے. اسرائیل
حماس کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھایا. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسرائیل جنگ بند کرے. اسرائیل بے شک جنگ بند نہ کرے، لیکن اسرائیل مظلوم شہیدوں کو، عام شہریوں کو مارنے کے بجائے، شہید کرنے کے بجائے اسرائیل حماس کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھایا. یہ مفتی تقی سلطانی صاحب نے کہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب تو بھائی دیوبندیوں نے بھی کہہ دیا جہاد فرض ہو گیا، وہابیوں نے کہہ دیا جہاد فرض ہو گیا، شیعوں نے کہہ دیا جہاد فرض ہو گیا، بریلویوں نے کہہ دیا جہاد فرض ہو گیا. اب جہاد کے متعلق کیوں نہیں نکلتے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ اب مولوی اکٹھے ہو چکے ہیں، اب عوام کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ عوام یہ نہیں کہہ سکتی نہیں جی وہابیوں نے کہا تھا جہاد فرض نہیں ہے، بریلویوں نے کہا تھا جہاد فرض نہیں ہے، کیونکہ مولویوں کے آپس میں نہیں بنی ہے، ہم کس کی مانے اور کس کی نہ مانے. اب وہی سارے اکٹھے ہو چکے ہیں. اب تو شیعہ بھی ہو گئے ہیں، اب وہابی بھی ہو گئے، دیوبندی بھی ہو گئے، بریلوی بھی ہو گئے، سارے اکٹھے مولوی ہو چکے ہیں. سب نے کہہ دیا کہ جہاد فرض ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کو ہم نے یہ قرآن دیا ہے نا، جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے، وہ یہ مانتے ہیں انہ منزل من ربک بالحق، یہ تیرے رب کی طرف سے محبوب حق نازل ہوا ہے. اور فلا تکونن من الممترین، فرمایا سننے والوں شک میں نہ پڑ جانا، یہ قرآن واقعی رب کا کلام ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں، جو شک کے اندر پڑ گیا اس نے اپنا کھانا خراب کر لیا ہے. جس نے آج بھی اس کو، جیسے دیکھیں نا جی، مومن کی نشانی یہی ہے، مومن کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اتنی بات ضرور ہے کہ یہ قرآن ہے برحق. سمجھ آئی نا؟ قرآن کا سمجھ آنا نہ آنا یہ اور بات ہے، لیکن قرآن کا ماننا یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ دے کہ الحم سے لے کر والناس تک، چاہے ہمیں قرآن کیونکہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا تو ہمارا قصور ہے نا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، وگرنہ قرآن کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.